مقصد تھا، منشور تھا، اس کے مطابق ہم نے جب اپنے ممبران کو بتایا تو الحمدللہ انہوں نے حمایت کی، اور اس طرح ہم نے اپنا دورانیہ وہی ہوا ہے کہ رات کو آپ کو پتہ ہے 35,000 کی لیڈ، پورے ڈسٹرکٹ کے لوگ جانتے ہیں کہ 35,000 کی لیڈ جو ہے وہ ظاہر کی گئی تھی، اور پھر RTS سسٹم بیٹھ گیا، اور صبح رزلٹ جب سے سامنے ہے کہ سارا ترقیاتی عمل رکا ہوا ہے، اور صرف محض لوگوں کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے۔ کسی جگہ میں NHA کا جو M&R کا فنڈ ہے اس پہ تختیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی جگہ میں جو واپڈا کے ٹرانسفارمر ہیں جو ELR کے تحت، یا اسی طریقے سے چین آرگومنٹیشن کے جو ٹرانسفارمر ہیں جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے اور وہ کرتے رہیں، پہلے بھی کرتے رہیں، ان پہ تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مطلب پراپیگنڈا سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے، الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور ایک یہ رویا جا رہا ہے کہ پچھلے اتنے سالوں میں کام نہیں ہوا۔ پچھلے اتنے سالوں میں اگر کام نہیں ہوا تو یہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں نئی سکیمیں کریں نا، نیا آج تک کوئی روڈ مانسیرا میں بنا ہے آپ کے سامنے؟ نئی کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، نئی کوئی بجلی کی سکیم منظور ہوئی ہے، نیا کوئی کام نہیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان منیر ہمایوں، اور آج کی ہماری نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ضلع ناظم سردار سید غلام صاحب۔ تو آج ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ منیر ہمایوں صاحب آپ کا اور مانسیرا نیوز کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی بات عوام تک پہنچا سکیں آپ کے ذریعے۔ جی سر، ہمارا سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے سابقہ دور میں آپ ضلع ناظم رہے، آپ نے ڈسٹرکٹ نظامت کا ایک ٹینیور مکمل کیا، آپ کے پاس اس طرح کی اکثریت نہیں تھی جس طرح کی ایک کام کرنے کے لیے ضلعی حکومت کے پاس ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ نے ایوان کامیابی سے چلایا، بجٹ پاس کیے۔ آپ نے ایوان کے تمام ممبران کو کیسے یکجا رکھا اور ان کو کیسے اعتماد میں رکھا؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جی، ہمیں ایک تو یہ تھا کہ ہمارے پاس عددی تعداد پوری نہیں تھی، بلکہ مانسیرا کا جو ڈسٹرکٹ نظامت تھی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیلنج تھا، اور یہ چیلنج نہ صرف میرے لیے تھا بلکہ پورے گروپ کے لیے تھا، پارٹی کے لیے تھا۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہمارے پاس عددی تعداد ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران کی وہ جو تھی وہ صرف سمپل میجارٹی تھی، اور سمپل میجارٹی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کا جو ہے بزنس چلانا۔ دوسری بات یہ تھی سب سے عام کہ صوبائی حکومت ہمارے مخالف تھی، گویا ہم اپوزیشن میں تھے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی تھی اور صوبے میں PTI کی حکومت تھی، تو صوبے کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا کوئی تعاون حاصل نہیں رہا۔ اس لیے سخت مشکلات کے باوجود الحمدللہ ہم نے اپنا دورانیہ مکمل کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات ممبران کی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کس طرح یکجا رکھا، اس میں یہ ہے کہ ہماری قیادت نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے ضلع مانسیرا کے اندر ایسے حالات میں ڈسٹرکٹ نظامت مسلم لیگ نون نے حاصل کی تھی کہ ان کا صرف مطمع نظر یہ تھا کہ ہم ضلع کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ اس میں سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ کی بات تھی وہ نہیں تھی، کریڈٹ کی بات نہیں تھی، تو اس لیے ہم نے پارٹی وابستگیوں سے بالا تر اپنی قیادت کے مشاورت سے، ان کے حکم پر پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہم نے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، اور اس میں جب ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر یعنی 59 یونین کونسلروں کو مساوی حقوق دیے، ممبران کی عزت کی، اور اپنا جو ہمارا مقصد تھا، منشور تھا، اس کے مطابق ہم نے جب اپنے ممبران کو بتایا تو الحمدللہ انہوں نے حمایت کی، اور اس طرح ہم نے اپنا دورانیہ مکمل کیا۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ضلع کے اندر بجائے ہم اس کے کہ سیاسی کریڈٹ حاصل کریں، ہم تمام ممبران کو یکجا کر کے ضلع میں جو ترقیاتی عمل ہے اس کو جاری رکھ سکیں۔ جی کسی بھی علاقے میں ترقیات کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ بلدیاتی گورنمنٹ کا اہم کردار ہوتا ہے اور بلدیات کا اہم رول بھی ہوتا ہے۔ اب گزشتہ نیا جو سسٹم آ چکا ہے اس میں بہت زیادہ فنڈ جو ہے وہ بلدیات میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، تو اس بارے میں ان سے پوچھنا ہے کہ ان کے دور میں کون سے ترقیاتی کام بلدیاتی سسٹم میں مکمل کیے اور کون سے میگا پروجیکٹس یہ مانسیرا میں مکمل کر چکے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں صوبائی حکومت کی جو طرف سے PFC کے تحت جو ضلع مانسیرا کا حق تھا وہ ہم نے الحمدللہ پورا حاصل کیا۔ اس میں گو کہ انہوں نے کٹوتی کی ہے اور پورے پورے صوبے میں کٹوتی کی ہے، اور اسی حساب سے ہمارا جو PFC کا جو حق تھا وہ ہم پورا لینے میں کارکردگی کی بنیاد پہ، پرفارمنس کی بنیاد پہ ہم پورا حق لینے میں کامیاب ہوئے۔ جہاں پر PTI کے ڈسٹرکٹ ناظم تھے انہوں نے بھی اور ہم نون والوں نے بھی پرفارمنس کے لحاظ سے جو اپنا حقوق تھے وہ صوبے سے مکمل حاصل کیے۔
اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک تو یہ تھا کہ ضلع کے جو ممبران تھے ان کی تجویز کردہ سکیمیں تھیں ان کو بھی کنسیڈر کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف شعبہ میں ہم نے کس طریقے سے ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے تو ایجوکیشن سیکٹر کو ہم نے تقریباً 30 سکیمیں ایسی ہیں جو بڑی پروجیکٹ ہیں، وہ سکول جو زلزلہ میں تباہ ہو گئے تھے یا ان کے پاس بچوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے وہاں پر موجود نہیں تھے، یا کسی بلڈنگ کی توسیع کرنی تھی، یا وہاں پر پانی کی سکیمیں تھیں، یا بیسک فیسلٹیز تھی، وہ مڈل اور ہائی سکولوں کے اندر یہ ہم نے فراہم کرنے میں تقریباً 30 بڑے پروجیکٹ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے کنڈیشنل گرانٹ سے پرائمری اور انٹر سیکشن کے جو ہیں وہ کنڈیشنل گرانٹ سے صوبائی حکومت کا جو ڈسٹرکٹ نے بجٹ پاس کیا تھا اس کے تحت کمرے بھی دیے گئے ہیں، بیسک فیسلٹیز بھی ان کو دی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیلتھ میں ہم نے کافی ہم سمجھتے ہیں، مطمئن ہیں کہ ہمارے پاس جو دستیاب وسائل تھے اس کے اندر رہ کر ہم نے کافی اچھا کام کیا ہے کہ وہ BHU یا ڈسپینسری جو زلزلہ میں تباہ ہوئی تھی یا جن کی بلڈنگ جو ہیں وہ بسیدہ ہو چکی تھیں اور سٹاف اور مریض کھلی چھت کے نیچے ہوتے تھے، ان کو ہم نے عمارتیں فراہم کی ہیں، اور یہ تقریباً ہمارا 40 تک کا ایک پروجیکٹ تھا، 40 یونٹ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا اس میں، اور الحمدللہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مانسہرہ فیملی پارک جو ہے وہ ہم نے خواتین کے فنڈ سے منظور کی، TMA کے اور ڈسٹرکٹ کے مشترکہ ایک منصوبہ ہے، اور اس پر آج بھی کام شروع ہے۔ جو TMA کے درمیان ڈسٹرکٹ نے معاہدہ کیا تھا اس کے لیے ڈسٹرکٹ نے فنڈ بھی فراہم کیا تھا اور پھر زمین بھی ان کو دی تھی، تو وہ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے جس پہ آج بھی TMA کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مانسہرہ شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ ان میں ہم نے مانسہرہ یہ بالاکوٹ بائی پاس سے لے کر عدالت کچہری تک جو ہے وہ روڈ ہم نے بنائی تھی، اور مختلف جو روڈز ہیں وہ مانسہرہ شہر کے اندر بھی ان کی ہم نے مرمتی اور امپرومنٹ پر کام کیا ہے۔ تو یہ ایک نمایاں قسم کے کام تھے جو کہ پھر اسی طریقے سے زراعت کے فروغ کے لیے کام کیا ہے، اور باقی جو سکیمیں تھیں وہ سڑکیں بنانا، کچی سڑکیں، سڑکوں کو پکی کرنا، اسی طریقے سے آبنوشی کی سکیمیں ہیں، یا وہ تقریباً ٹوٹل ہم نے 2800 سکیمیں جو ہیں وہ منظور کی ہیں۔ اس میں سے تقریباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ 90% سکیمیں مکمل ہو چکی ہوں گی، اور 10% جو ہے وہ ابھی تک ان پہ ابھی بھی کام جاری ہے اور کچھ پروسیس میں ہے۔ جی اس کے علاوہ ہم ان سے جنرل الیکشن کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ جنرل الیکشن میں نون لیگ کی جانب سے حلقہ N13 پر دھاندلی کا الزام عائد کیا گیا کہ دھاندلی کی گئی، اور دھاندلی کے بعد جو ہے نتائج میں رد و بدل ہوا۔ اس کے بارے میں، کیونکہ یہ سردار صاحب کے ایک اہم ترین مشیر اور ان کے اہم ترین ساتھی سمجھے جاتے ہیں، تو اس بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی جنرل الیکشن کے بارے میں پورے ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر مانسہرہ میں بھی وہی ہوا ہے کہ رات کو آپ کو پتہ ہے 35,000 کی لیڈ، پورے ڈسٹرکٹ کے لوگ جانتے ہیں کہ 35,000 کی لیڈ جو ہے وہ ظاہر کی گئی تھی، اور پھر RTS سسٹم بیٹھ گیا اور صبح رزلٹ یکسر تبدیل تھا۔ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح پورے ملک میں ایک پری پلاننگ ریگنگ ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا ہے، یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور وہ اسی لیے آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی کا عمل مانسہرہ میں رک گیا ہے۔ اگر الیکٹڈ لوگ آتے جو عوامی مینڈیٹ لے کر آئے تھے وہ ان کو آنے دیا جاتا تو مانسہرہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی عمل جو ہے وہ جاری رہتا، لیکن آج آپ کے سامنے ہے کہ سارا ترقیاتی عمل رکا ہوا ہے، اور صرف محض لوگوں کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے۔ کسی جگہ میں NHA کا جو M&R کا فنڈ ہے اس پہ تختیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی جگہ میں جو واپڈا کے ٹرانسفارمر ہیں جو ELR کے تحت، یا اسی طریقے سے چین آگومنٹیشن کے جو ٹرانسفارمر ہیں جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے اور وہ کرتے رہیں، پہلے بھی کرتے رہیں، ان پہ تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مطلب پراپیگنڈا سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے، الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور ایک یہ رویا جا رہا ہے کہ پچھلے اتنے سالوں میں کام نہیں ہوا۔ پچھلے اتنے سالوں میں اگر کام نہیں ہوا تو یہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں نئی سکیمیں کریں نا۔ نیا آج تک کوئی روڈ مانسہرہ میں بنا ہے آپ کے سامنے؟ نئی کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، نئی کوئی بجلی کی سکیم منظور ہوئی ہے، نیا کوئی کام ہوا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں
کہ گزشتہ جو ہمارے سب سے بڑے جو پروجیکٹ تھے، موٹر وے کا پروجیکٹ مانسہرہ تک مسلم لیگ نون کے دور میں، اور ہماری جو قیادت یہاں سے سردار محمد یوسف صاحب کامیاب ہوئے، ان کی جدوجہد سے موٹر وے کا کام مکمل ہوا الحمدللہ۔ اسی طریقے سے مانسہرہ 220 kV گرڈ اسٹیشن جو پورے ہزارہ کے لیے، پہلے یہ برہان میں ہوتا تھا، اب یہ مانسہرہ میں ہے، جس سے نہ صرف مانسہرہ بلکہ آزاد کشمیر کو بھی جو ہے بجلی کی سہولت ملی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مانسہرہ میں 12 انچ اضافی گیس پائپ لائن کی جو ہے وہ منظوری ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج آگے شنکیاری تک گیس کی منظوری ہو چکی ہے، اور باقی بھی اگر پورے ڈسٹرکٹ میں جہاں تک بھی گیس جائے گی، صرف اس اضافی جو گیس کی 12 انچ پائپ لائن تھی اس کی وجہ سے گیس سپلائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا کام تھا۔ مانسہرہ شہر کے لیے 20 کروڑ روپے جو ہے قبرستان کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دیے تھے، وہ اب بھی پڑے ہیں، اور اس پہ وہ جگہ خریدی جائے گی، اور اس میں عوامی نمائندوں کی یکجہتی اگر ہو تو وہ اس کو کریں، اور وہ بڑا پروجیکٹ تھا۔ تو یہ اسی طریقے سے پھر مختلف جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یونین کونسل کی سطح پر، تو تقریباً ہر یونین کونسل کو اس دور میں کروڑوں روپے کے جو ہیں وہ پروجیکٹ مسلم لیگ نون کی حکومت نے مرکز کے فنڈ سے دیے تھے۔ اسی طریقے سے پھر آپ NH-14 کو دیکھ لیں، وہاں پر جو MNH اس وقت محترم کیپٹن صفدر صاحب، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ NH-14 کی پسماندگی اس دور میں، یعنی مسلم لیگ نون کو وہ کریڈٹ جاتا ہے، اور خاص کر یہاں سے جو لیڈنگ رول ہے سردار محمد یوسف صاحب کا، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایسی ٹیم لے کے آئے جس میں الحمدللہ کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے، جس میں MPA صاحبان بھی تھے، اور جس میں بلدیاتی نمائندے تھے، ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، تحصیل گورنمنٹ تھی، سب نے مل کر اس طریقے سے وہ کام کیا کہ مانسہرہ میں واضح طور پر لوگ ایک ترقیاتی عمل سے تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ اور جب 2018 کا الیکشن ہوا، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی میگا پروجیکٹ، کوئی نئی اسکیم ابھی تک کوئی منظور نہیں ہوئی، صرف محض اعلان، دعوے اور الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، اور یہ انتہائی مایوس کن بات ہے۔ اور یہ 2018 کا جو الیکشن ہے، جس کو لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ جی آگے اس سال حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ستمبر میں بلدیاتی انتخابات توقع ہے، اور اس کے علاوہ آگے 2023 میں بھی یہ جنرل الیکشن ہے، تو کیا ہمیں ان سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ٹرانسفارمر اور خالی کھمبوں کے نام پہ یہ PTI حکومت الیکشن میں جا سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو آئندہ بلدیاتی الیکشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے گی، اس لیے کہ یہ پہلے بھی مخلص نہیں تھے بلدیاتی الیکشن کروانے میں۔ ان کو سپریم کورٹ نے حکم دیا، اور اس کے تحت انہوں نے 2015 کا الیکشن کرایا تھا۔ اب بھی یہ اس سے لیت و لال کر رہے ہیں۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو 2 سال جو دورانیہ درمیان میں گزر چکا ہے، اس میں انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ اور یہ عوام کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ بلدیاتی نمائندے صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، تو اب اگر یہ کروائیں گے تو بالکل ہم انشاءاللہ مسلم لیگ مکمل طور پر اس کے لیے تیار ہے۔ مسلم لیگ 5 تحصیل سیٹوں پہ انشاءاللہ مقابلہ کرے گی اور کامیابی حاصل کرے گی۔ یونین کونسل، ولیج کونسل کی سطح پر مقابلہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بلدیاتی جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ مذاق یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ کا جو ٹیئر تھا وہ ختم کیا ہے، اور ڈسٹرکٹ کا سیٹ اپ ختم کرتے ہیں تو یہ پھر کیا عوام کو کیا ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ کہ جو ایک ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ کی پلاننگ میں، ایڈمنسٹریشن میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ناظم ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے، جس کا مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹیولی وہ جو پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کو حل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ناظم یا ڈسٹرکٹ کونسل کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس کو بھی انہوں نے ختم کر کے یہ تو ایک مفلوج قسم کا سسٹم دیں گے، لیکن ہم ان کو بالکل فری ہینڈ نہیں دیں گے۔ چاہے جس قسم کا بھی سسٹم ہو، سسٹم میں مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے انشاءاللہ حصہ لے گی، اور پورا جو مانسہرہ میں اسی طریقے سے جس طریقے سے 2015 میں کامیابی حاصل کی تھی، اسی طریقے سے انشاءاللہ دوبارہ بلدیاتی نظام میں پاکستان مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کرے گی۔ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے انتہائی قیمتی چیزیں ہمیں آگاہ کیا، اور آپ نے بہت بہت شکریہ اس حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اللہ حافظ۔